السلام علیکم. تو دوستو کیا حال ہے؟ اور ہارر سٹوری کے ساتھ میں بلکہ ہارر واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں. دوستو چند مہینے پہلے ایسا ہوا کہ میری جو ممانی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ بچے سارے اسکول گئے اور میں اپنے گھر میں یعنی ایبٹ آباد میں اچھا اس کے ساتھ کہتے کہ وہ لوگ رینٹ کے گھروں میں زیادہ رہتے ہیں نا، ایبٹ آباد میں ان کا اپنا گھر نہیں ہے. تو وہ کہتے کہ ہم جس بھی رینٹ کے گھر میں جاتے تھے تو یہ والا گھر جس کی اب میں واقعہ بیان کروں، شروع دن سے جیسی میں نے اس میں قدم رکھا مجھے فیل ہوا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو زیادہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مجھے فیلنگ زیادہ آتی ہے. تو میں ایبٹ آباد میں بہت سارے گھروں میں گئی. ایک میرا پہلا گھر جس میں گئی، وہاں جیسی ہی میں اندر گئی تو مجھے گڑبڑ فیل ہوئی کہ جیسے یہ گھر بھاری ہے بہت، اور پھر بہت سارے حادثات بھی ہو گئے. اور ایک یہ 10-15 سال بعد یہ والا گھر جب اس میں آئی تو یہ گھر جناح آباد کے علاقے میں تھا. کافی ایکسپینسو علاقہ ہے ایبٹ آباد کا، اور اس کے گھر بھی ایکسپینسو ہوتے ہیں بہت. تو میرا ماموں ماشاء اللہ اچھے گھروں میں رہا ہے، یہ نہیں کہ مطلب ادھر ادھر. تو وہ کہتے کہ ہم جب اس گھر میں انٹر ہوئے نا، اور 2-3 دن ہو گئے، میرے بچے اسکول جانے لگے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سیٹنگ ویٹنگ ہو گئی، بچوں کے لیے وین جو ہے وہ رکھا. تو بچوں کو رخصت کرنے کے بعد اور ہسبینڈ کو رخصت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں کچن میں لگ جاتی تھی، بچوں کے لیے کھانا وانا، کپڑے استری کرنا، کپڑے دھونا، یہ وہ عورتوں کی اپنی وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے، تو جیسے ہم سب کی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں وہ تڑکا لگا رہی تھی نا، ایک آلو اور یہ کچھ بنا رہی تھی. تو میں نے ٹماٹر اور پیاز جیسی ہی تیل میں ڈالا اور اس کو پھر میں مکس کر رہی تھی. تو میں نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دی اور باہر آئی. تو جیسے ہم چمچ سے ٹماٹر اور پیاز کو ایسے ٹک 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 ایسے مطلب کرتے ہیں نا کہ یہ مکس ہو جائے. تو جیسے ہی میں باہر آئی اور میں نے جھاڑو لی اور اپنے کمرے، اب میں جھاڑو کر رہی تو مجھے اسی طرح جیسے کوئی سالن میں چمچ ہلا رہا ہے ایسے فیل ہو رہا تھا نا. تو پہلے میں اپنے آپ میں مگن تھی، اپنے جھاڑو میں، اپنے سوچوں میں مگن تھی. وہ چیز میرے کانوں میں آ رہی تھی لیکن ابھی مجھے مطلب ایک فیلنگز نہیں آئی تھی. لیکن اچانک میں کھڑی ہوئی کہ یار یہ ٹک 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 کہاں سے آ رہی ہے. تو میں یوں آرام سے برآمدے میں آئی، اور پھر امیجن کریں آپ برآمدے میں باہر آئے اور پھر کچن کی طرف آپ جا رہے ہو، کیونکہ آواز کچن سے آ رہی ہے، ٹھک 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 ٹھک. اور آرام سے وہ کہتی ہے کہ میں جو کچن کے قریب آ رہی تھی نا، یہ آواز اور بھی تیز ہوتی جا رہی تھی کہ واقعی کچن میں کوئی تھا جو ان سب کو مکس کر رہا تھا. تو میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑی ہوئی، مطلب رک گئی، اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ گھر میں کون ہے. دروازہ میں سوچنے لگی میں نے گیٹ بند کیا تھا یا نہیں. اور جیسی ہی میں نے آرام سے جب وہ یہ سٹوری بتا رہی تھی نا، تو میرا بھی دل دوستو زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ جس انداز میں بتا رہی تھی وہ اس وقت بھی بہت ڈر رہی تھی کہ میں نے آرام سے کچن کا وہ جو دیوار تھا وہ پکڑا اور یوں جھانکا نا، اور جیسی ہی جھانکا اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ وہاں کوئی نہیں تھا، اور آواز وہی سے آ رہا تھا. یعنی جتنا میں جیسی ہی جھانکی نا، ختم. اور جھانکنے سے 1 سیکنڈ پہلے تک ٹک 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 ایسے کچن سے آواز آ رہی تھی. یوں جھانکا، فرض کرے اگر یہ آواز کچن سے نہیں آ رہی تھی تو میرے جھانکنے پر بند کیوں ہو گئی. وہ کہتی ہے مجھے اتنا فیل ہوا کہ کھڑکی میں سے کوئی گیا ہے، تو میں جلدی کچن کی کھڑکی میں جھانکی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا. تو پھر مجھے وہاں سے بھی فیل ہوا کہ گیٹ سے کوئی باہر نکلا ہے. تو میں بھاگتے گیٹ کی طرف گئی اور دیکھا تو صرف ایک عورت جا رہی تھی، لیکن وہ ایک گھر میں انٹر ہوئی کوئی عورت تھی اس محلے کی. میں بہت ڈر گئی، میں نے سارے دروازے بند کیے اور میں بہت ڈر گئی تھی، اور یہاں تک کہ میں نے سارے کام چھوڑ دیے اور بیٹھ گئی صحن میں اور بچوں کے آنے کا انتظار کرنے لگی. میں کچن میں میرا جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا، ایک ہوتا ہے نا حوصلہ، وہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کچن میں دوبارہ جاؤں. حالانکہ میری عادت ہے، ہم سب چائے والی فیملی سے یاد کیے جاتے ہیں، ہم چائے زیادہ پیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے کام کرنے کے بعد میں چائے کا کپ ضرور پیتی ہوں، لیکن میں نہیں بنا سکی تھی. پھر میں باہر آئی نا ایبٹ آباد کے اس علاقے میں نے دیکھا
کوئی مطلب مل جائے, کوئی فرینڈ وغیرہ, کوئی عورت مل جائے تو, لیکن کوئی نہیں تھا. پھر اسی طرح 2-3 دن اور گزر گئے اور یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی کیونکہ خواہ مخواہ گھر میں ایک ٹینشن بڑھ جاتی ہے, چونکہ عورتوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ بجٹ کیا ہے. اس وقت میں اپنے ہسبینڈ کو دوسرے گھر کے لیے مطلب اگر فورس کروں گی تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں, اس لیے میں خاموش رہی. بچوں کی فیسیں وغیرہ سب کچھ کا بہت بنڈل تھا تو اور اس گھر کا ایڈوانس بھی دیا ہوا تھا ہم نے, تو اسی وجہ سے میں کافی اس کی پیٹ شعار تھی تو میں خاموش رہی. پھر کچھ دن بعد میری بیٹی رات کے ٹائم میرے کمرے میں آئی تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا, تو اس نے مجھے کہا مما کوئی مجھے بار بار کمرے کے اندر جو ہے نا اس کی 7 بیٹیاں ہیں, تو اس نے کیا کہا کہ ہم جو ان کی بہنیں ہیں نا ان میں سے کوئی ہے جو بار بار مجھے اٹھانے کی کوشش کرتے. میں نے کہا آ جاؤ یہاں سو جاؤ, تم لوگوں کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی. حالانکہ میں سمجھ گئی کہ اس کو کوئی جگا رہا ہے. جب میں ان کے کمرے میں گئی تو سارے بچے سو رہے تھے, ایسے سو رہے تھے کہ میں نے ان سے کمبل ہٹایا تو سب بڑبڑا اٹھے, یعنی سردی بہت تھی تو سب سو رہے تھے. اب اس کو کون بار بار جگا رہا ہے. جب میں نکلنے والی تھی تو کیا دیکھتی ہوں دوستو, یہ سنیے رونگٹے کھڑے کرنے, اس کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے اور جیسی میری نظر ان پہ گئی نا, کالا سایہ, ابھی میری نظریں ان کی فیس تک نہیں گئی, اس کا آدھا دڑ میں دیکھ رہی ہوں اور آنکھیں آہستہ آہستہ اٹھا رہی ہوں, لیکن اچانک میں نے اپنی آنکھیں گھمائے دروازے کی طرف, کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں ان کو دیکھوں گی تو یہ شرارت سے کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر تو ان کا جو ہے دل بڑا ہو جاتا ہے جنات کا, کہتے کہ اگر آپ ان کو دیکھو نا تو یہ اور بھی شرارتیں کرنے لگتے ہیں. تو میں نے ایسا اگنور کیا کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی انسان نہیں, یہ سایہ تھا. اور جب میں نے دروازہ بند کیا نا تو پھر مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا کہ میری بیٹیوں کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے. میں نے دوبارہ دروازہ کھولا, اس کونے میں کوئی نہیں تھا. میں نے لائٹ آن کی اور اپنی بڑی بیٹی کو جو دوسری نمبر پر تھی, بڑی میرے کمرے میں گئی, دوسری نمبر والی کو اٹھایا اور کہا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو اس نے کہا نہیں مما. تو میں نے کہا لائٹ آن ہوگا, تم لوگ سو جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ساری کھڑکیاں بند کی, وہاں بیٹی تھوڑی دیر کے لیے, آیت الکرسیاں پڑھی اور بولا کہ جو بھی ہو بچوں کو تنگ نہیں کرو رات کے ٹائم, پلیز ریکویسٹ ہے میری آپ سے, اور میں چلی گئی. تو پھر اسی طرح 4-5 دن اور گزر گئے اور اس گھر میں دن بدن ہوتا رہا. مجھے تو باقاعدہ نظر آتے تھے, مجھے تو آتے تھے نظر. میری تو ہانڈی بھی میری چولہے پر ہوتی تھی تو وہاں جا کے شرارتیں کرنے لگتے تھے, کبھی نمک زیادہ ڈالتے تھے, کبھی کچھ. لیکن میرے بچوں کو کبھی ظاہر نہیں ہوئے کیونکہ میں نے انہیں ایک قسم دی تھی. اور میرے بچے صرف شکایت کرتے تھے کہ امی یہ دیکھو میرے کپڑے پھاڑے ہوئے ملے, کیوں, کس نے پھاڑے ہیں. وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور مجھے سب سمجھ آ جاتا تھا. کسی کی کاپی غائب ہوتی تھی, کسی کا بک غائب ہو جاتا تھا, اور پھر میرے پوچھنے پر کہ آپ لوگوں نے کہاں رکھی ہے. ایک مرتبہ میں نے اسے کہا, میری بیٹی کا ایگزام تھا, اس کا بک جو ہے وہ غائب ہوا تھا, تو میں نے کہا کہاں رکھا ہے آپ لوگوں نے, تو مجھے میرے قدموں میں گرایا, یعنی ہوا میں آ کے بک میرے قدموں میں گرا صحن کے بیچ میں. تبھی سے پتہ چلا کہ سب کچھ واقعی یہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار آپ کا بہت بڑا دل ہے کہ اتنا سب کچھ, اور آپ ان سے باتیں بھی کرتے, وہ آپ کو جواب تو نہیں دیتے لیکن اپنے عمل حرکتوں سے جواب دیتے ہیں. تو میری وہ ممانی کافی مسٹیریس ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ ہو, میں جہاں بھی جاتی ہوں نا وہاں کچھ ہوتا ہے, مجھے اچانک فیل ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہے. تو پھر بہت عرصے تک وہ لوگ اس گھر میں رہے, اور میری ممانی تو میں کہتی ہوں نا عادی ہے ان چیزوں کی, تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے, لیکن جب بھی میں ان سے بات کرتی تھی تو بات مان لیتے تھے. اور پھر جب ہم نے وہ گھر چھوڑا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, میرے ہسبینڈ کو بھی سمجھ آ گئی, تو پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا. دوسرے گھر میں گئی تو وہاں شکر ہے گڑبڑ نہیں تھی, لیکن اس سے پہلے جس گھر میں گئے تھے اس کا بھی مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. تو دوستو یہی اسٹوری تھی, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسٹوری کو شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.